ہدایت من جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا دین اسلام سمجھنے کی اور طاقت مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہم بنیادی طور پر ان رسموں کو بیان کریں گے مسلمانوں میں جو رسمیں موجود ہیں، ان رسموں کی نشاندہی کریں گے اور پھر شریعت پاک نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کا ذکر کریں گے۔ عام طور پر مسلمانوں میں پہلی رسم جو بات ہے وہ یہ مشہور ہے کہ 2 سال ماں اپنا دودھ پلائے بچے کو اور بچی کو پلائے 2.25 سال۔ یہ معاشرے میں بہت بڑی رسم ہے کہ ماں کا اولاد کو دودھ پلانے کے حوالے سے یہ ذہن رکھنا کہ بچے کو 2 سال دودھ پلائیں گے اور بچی ہوئی تو پھر 2.25 سال پلائیں گے، یہ بالکل غلط ہے اور خلاف شرع ہے۔ مسلمانوں میں یہ طریقہ دوسری اب جو بات ہے، پہلی تو دودھ کے پلانے کے حوالے سے بچی ہو یا بچہ اس کی مدت 2 سال پورے دودھ پلانا ہے۔ اب بچی ہو یا بچہ اس کی پرورش کے حوالے سے اولاد کے جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، اچھی عادتیں ہیں، بچے کی جب پرورش کا مرحلہ آتا ہے تو ماں باپ اس وقت بچوں پہ توجہ نہیں دیتے، ان کی عادات کا، اخلاق کا، کردار کا، صحبت کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، ماں باپ ان چیزوں کو توجہ نہیں دیتے، اور انہی باتوں کو توجہ نہ دے کر آگے جا کر ان کا جو بچپن ہوتا ہے وہ آوارگی میں گزرا، اور پھر جب وہ اولاد بڑی ہوئی تو کوئی گلوکار بن گیا، کوئی ایکٹر بن گیا اور کوئی کرکٹر بن گیا اور کوئی سنگر بن گیا، پھر وہ نتائج سامنے ہوتے ہیں۔ جب بچوں کی پرورش کا وقت تھا، والدین نے ان کا جو بنیادی حق تھا اولاد پر کہ ان کو دین کے راستے پہ چلاتے تاکہ بچپن سے ان کی پرورش دینی تعلیمات میں اور دینی ماحول میں ہوتی اور ان کی سنگت صحبت اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہوتا تو پھر ان کی وہ عادات بہتر ہوتی۔ اب جن عادتوں کو دیکھ کر ماں باپ اپنی اولاد سے بیزار ہوتے ہیں یہ ان کا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ اور اسی طرح کھیلنے کودنے کی اجازت، غریب لوگ تو اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت نہیں دیتے، غریب لوگ اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دے دیتے ہیں، کہ ٹھیک ہے ان کے پاس چیزیں ہیں تم بھی ان میں جا کر کھیلو۔ یعنی غریب بچہ ایک چیز نہیں لے سکتا تو امیر کے تو پاس موجود ہے، اب غریب بھی دیکھا دیکھی میں وہی سلسلہ چلائیں گے۔ اور ان کی تعلیم کا جو وقت تھا بچوں کا، وہ وقت سارا کھیل کود میں اور بری صحبتوں میں برباد کر دیا۔ وہ بچے جو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اب آپ دیکھیں مسلمانوں میں یہ مرض کتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہڈے کٹے نوجوان اور بھیک مانگتے ہیں، اور گویا انہوں نے ایک مہذب بھکاری بنے ہوئے ہیں۔
مؤذن بھکاری بنے ہوئے ہیں، مانگنے والے. بچے کی میں تو شاید گھر ہی ہے منگتوں کا خیر سے، اور وہیں سے یہ آگے چکوکو دیہات میں فصلوں میں حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ جیسے بیجا انہوں نے ہوتا ہے اپنا حصہ ڈالا ہوتا ہے، اور پھر آگے جو مائیں بہنیں ہیں خیر سے ان کے اس ٹوٹے کو بھرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو جو ضرورت کی چیزیں تھیں یا اپنے بچوں کو یہی پیسے سے دین کی طرف والدین راغب کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ خود دین میں طلب نہیں، دل میں خود دین کی طلب نہیں ہے. خود دل میں تو دنیا سوار ہے، تو جو چیز دل میں ماں باپ کے ہے وہی آگے اولاد میں منتقل ہوگی. تو قیامت والے دن پوچھا ضرور جائے گا، ماں باپ سے بھی اولاد سے بھی پوچھا ضرور جائے گا. اولاد تب جا کر مجرم بنے گی جب اولاد بالغ ہو جائے گی اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگ جائے گی. تو اس طرح یہ بچہ فضول باتوں میں پڑھ کر، اور مالدار لوگ تو اپنے بچوں کو شروع سے ہی شوقین مزاج بناتے ہیں، انگریزی بال رکھنے، انگریزی کٹ وضاقتہ. کوئی دوست اگر سن رہے ہیں تو وہ مجھ پہ ناراض نہ ہو، میرے سامنے کتاب رکھی ہے اور یہ کتاب سے ہی میں بیان کر رہا ہوں، اور خاص طور سے ان بلیلر لوگوں کے لیے اور بلیلر ملا اور پیر کے لیے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن گیت غیروں کے گاتے ہیں. ادھر نعت خان کہے گا جس کا کھانا اسی کا گانا، تو کنجرو سیدھا مرو کھاتے غیراں دا ہو، اور غیراں نال تہاڈی وفا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مناسبت سے بھی یہ شوال المکرم کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اسی ماہ مبارک میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولادت ہے، آپ کی پیدائش مبارک ہے اسی ماہ مبارک میں. تو ہم اس درس کے بعد آخر پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی اشعار میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. تو یہ ملی جلی شوقینیاں جو ہے انگریزی بال رکھانا، فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں. امیر لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو شوقین بناتے ہیں، ان کی ہر ناجائز شوق کو پورا کرتے ہیں. اب بچے نے بھالو دیکھا تو ڈیڈی نے فوراً جیب سے کیش نکالا، لو بیٹا. بیٹی نے گڑیا دیکھی تو ممی نے فوراً جیب سے نکالا، لو بیٹا. اب ممی ڈیڈی نے اپنی اولاد کو بال کٹانے کا، اب بیٹا کہے گا حمام پہ جائے گا، وہاں باندر شکل کی تصویریں لگی ہوں گی، تو اب یہ نوجوان جو مسلمان ہے یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا. حمام میں جو تصویریں انہوں نے مختلف ڈیزائنوں کی بال بنانے کی لگائی ہوتی ہیں، اب یہ جو شوقین نوجوان ہے یہ وہاں جا کر ہاتھ رکھے گا اور حمام والے نائی سے کہے گا کہ مجھے اس طرح کا بندر بنا دو، میں اس طرح کا بندر بننا چاہتا ہوں. تو جب یہ شوقینیاں ہیں اور والدین کی اور ماں باپ کی اور پھر اولاد کی آگے شوقینیاں بڑھتی ہیں اسی طرح، اور پھر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہر وقت سوٹ بوٹ وغیرہ، سوٹ بوٹ نت بدلیں گے، نت نئے ڈیزائن میں، نت نئی فارم میں. یہ آج کل کا نوجوان ہے. اور پھر جب یہ نوخیال کچھ ہوش سنبھالتا ہے، یعنی بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اس کو کلمہ تک نہیں یاد. بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے اسے کلمہ تک یاد نہیں ہے، ٹھیک سے کلمہ نہیں پڑھ پاتا.
اور ہاتھ میں ملا نے قرآن پکڑایا ہوا ہے، بچوں کے ہاتھ میں ملا نے قرآن پکڑایا ہوا ہے، قاعدہ بھی نہیں، طہارت بھی نہیں، وضو بھی نہیں، استنجا بھی نہیں، نماز بھی نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، اور جس کو کلمہ تک پورا صحیح نہیں آتا، ملا کو دیکھو اس کے ہاتھ میں قاعدہ پکڑایا ہے، اور ماسٹر کو دیکھو اس کے ہاتھ میں سپارہ پکڑایا ہوا کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ ہم نے آپ کو کلمے کا باقاعدہ درس دیا اور وہ ریکارڈ میں ہے۔ کلمے ہمارے دین اسلام کے کتنے ہیں؟ بقیہ کیا ہے؟ دعائیں۔ کون سا ہمارا کلمہ ہے؟ ہاں، اسے پڑھیں۔ ہاں، اس میں ہم نے کتنی باتوں کا ذکر کیا؟ 3۔ کون سی؟ ہاں، توحید، عقیدت اور رسالت، یہ کلمہ ہے ہمارا۔ بقیہ سب دعائیں ہیں۔ 5ویں دعا استغفار ہے، اور 6ٹھی دعا رد کفر ہے، جو شرط اعظم کی اصل جان ہے۔ تو پھر یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب یہ منا ہوش سنبھالتا ہے تو کلمہ نہ سکھایا، کالج سکول میں ڈال دیا، جہاں زیادہ خرچ کرنا، فیشن ایبل بننا سکھایا گیا، خراب صحبتوں سے صحت اور دین مذہب دونوں برباد ہو گئے۔ اب جب یہ چھوٹا نونہال منا کالج سے باہر آئے گا تو اگر خاطر خواہ کوئی نوکری مل گئی تو صاحب بہادر بن گئے، اگر نوکری کہیں مل گئی تو پھر تو بارے نہارے 4 چاند لگ گئے۔ اور اب جب صاحب بہادر بن گئے، اب نہ ماں کا ادب جانے نہ باپ کو پہچانے، پھر نتیجہ یہ نکلا، نہ بیوی کے حقوق کی خبر، نہ اولاد کی پرورش سے واقف۔ ان کے ذہن میں صرف ایک بات کہ ہم اعلیٰ ترقی کیسے کر سکتے ہیں، یعنی ہم دنیا کے گند میں مزید کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، صرف یہ سوچ ان کی، کیونکہ جو صحبت اور تعلیم جو ان کو یہی دی گئی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، دارے ارقم میں پڑھنا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اب جب یہ اولاد آگے بڑھتی ہے تو ماں باپ کو سر نہیں اپنا پیٹنا چاہیے کہ بچہ بچی کیا کر رہا ہے، بچہ بچی اب ہم سے لڑ رہا ہے۔ تو آپ نے بچے اور بچی کے جو حقوق تھے دین والے پرورش کے اعتبار سے، وہ تو آپ نے ادا نہ کیے۔ اب یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بیجو گے وہ کاٹو گے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب کسی کے اوپر کیا دوش ہے؟ تو خیر، نہ اولاد کی پرورش سے واقف، نہ ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہے، اعلیٰ ترقی، یہ کہ لوگ ہم کو انگریز سمجھیں، یعنی یہ سوچ بچوں کی بن جاتی ہے کہ مسلمان ہونے میں آر محسوس ہوتی ہے، اور انگریز بن کر نظر آنے میں ان کو خوش آئند بات ہے ان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں یہ انگریز ہمیں اچھا سمجھے۔ اب مفتی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی یہ کتاب اسلامی زندگی سے ہم نے درس شروع کیا ہے، اور اسی کی صفحہ 16 سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب آگے آپ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بھلا اپنے کو دوسری قوم میں فنا کر دینا، اپنے آپ کو دوسری قوم میں فنا کر دینا، یہ کون سی ترقی ہے؟ اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی تو ان بیچاروں کو بہت مصیبت پڑتی ہے۔ یعنی اب جو پڑھا لکھا بن گیا اس ماحول میں، یعنی BA کر گیا، FA کر گیا، MA کر گیا، MA بن گیا، FSC کر گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نوکری نہ ملی تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہی پڑھا لکھا انگریزی نوجوان یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ ڈاکو بن جاتا ہے، پھر یہ بدماش بن جاتا ہے، پھر یہ عزتوں کا لٹیرا بن جاتا ہے۔
مال کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ سکول میں تو صرف پڑھانا ہے، نہ تو کمانے کا وہاں سکھایا، نہ ادب و اخلاق سکھایا، تو وہاں ظاہر بات ہے جیسے ہم نے نظم میں بھی آپ کو وہ سنائے فکر ہے کہ نکما پڑھ گیا کام کار بھی نہیں کرتا، کالج اندر پڑھ کے بن گیا نکما ہونا، مزدوری اللہ بھی رہا تے نوکری اللہ بھی رہا، تو ظاہر بات ہے تیسرا راہ بدماشی آنا ہے، جی میں سارے مول معاشرے چلنا ہے۔ خیر اب یہ لوگ کالج کی زندگی گزارنے کے لیے شریف بدماش ہو جاتے ہیں، یا جیلی نوٹ بنا کر اپنی زندگی جیل میں گزارتے ہیں، یا ڈاکو بدماش بنتے ہیں۔ اکثر ڈاکو تعلیم یافتہ گریجویٹ پائے گئے، مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں۔ تو یہ تو ہے ملی جلی پرورش کے حوالے سے خرابیاں اولاد کے۔ اب ان کی خرابیوں پہ ہم مختصر بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اب ان رسموں کی خرابیاں کیا ہیں؟ لڑکی کو 2.25 سال دودھ پلانا جائز نہیں، لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اور قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں، ماں باپ چاہیں تو 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑا دیں، مگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا منع ہے۔ یعنی 2 سال سے پہلے اگر ماں باپ رضامندی سے بچے یا بچی کا دودھ چھڑا دیں تو اچھی بات ہے، اس میں ان کو جائز ہے ان کے لیے، لیکن یہ نہیں آپ مشورہ کر سکتے ماں باپ کے 2 سال سے اوپر ہم اب دودھ پلائیں۔ کام میں مشورہ کر کے چھڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں۔ جو بچے پرورش کے زمانہ میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا ہے، مفتی صاحب لے کر آئے کہ وہ روتے پھرتے ہیں، مفتی صاحب تویز دو، مفتی صاحب تویز دیجئے، اور صاحب تویز دیجئے، پیر صاحب تویز دیجئے۔ تویز پہ اب کام چل رہا ہے، جس سے بچہ کہنا مانے ایسا تویز دو، بچہ ہمارا فرما بردار بن جائے، بچہ ہماری بات ماننے والا بن جائے اور ہمارے قبضے میں آ جائے۔ مگر دوستو فقط تویز سے کام نہیں چلتا، کچھ عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ آپ ہر کلاس نئی کے لیے سال پورا محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہو نا؟ بالکل کتاب نہیں کھولنی نہیں پڑھنا، تویز باندھ لینا ہے، لے کر میں تویز دے دوں گا، وہ باندھ لینا ہے اپنے بازو پہ، اور کوئی تیاری شیاری کتابوں کی نہیں کرنی، آپ پاس ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ تو یہاں تو دن رات ایک کیا ہوا ہے دنیا کی کامیابی کے لیے، اور ساتھ تویز کسی مفتی صاحب نے دے دیا، قاری مفتی صاحب آپ کے تویز نے اثر نہیں کیا۔ اب بدنام یہاں بھی دین کو کیا، یہاں بھی بدنام دین کو کیا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں ہم بات ختم کر رہے ہیں، اگلی بات ہم کل کریں گے۔ بہت پرانی بات ہے، تقریباً یہ 1998-99 کی بات ہے، یا اس سے بعد کی کم و بیش۔ ہمارے استاد مکرم صاحب کے پاس ایک آدمی آ گیا، اس آدمی نے کہا کہ قبلہ چشتی صاحب عرض یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے نا وہ میرا کہنا نہیں مانتی ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ استاد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میں تعویذ دوں گا، لیکن اس کا اثر ہونے کے لیے شرطیں ہیں کچھ، وہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر تعویذ اثر کرے گا۔ اب وہ جو تعویذ لینے آیا تھا اس نے کہا جی بتائیں شرط کیا ہے؟ استاد صاحب قبلہ مطلع علی نے فرمایا کہ پہلے آپ مرض بتائیں کہ بچی ہے کہنا نہیں مانتی، آگے سے برا بولتی ہے، بات کی توجہ ہی نہیں دیتی ہے۔ استاد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بچی آپ کی کیا کرتی ہے؟
اس نے کہا کہ FA کی تعلیم ہے، FA کی تیاری کر رہی ہے، FA کی تیاری کر رہی ہے، اور ہاں بچی کے پاس اعلیٰ کمپنی کی سطح کا موبائل بھی ہے، ٹچ موبائل بھی ہے بچی کے پاس، اچھا، اور گھر میں ٹی وی بھی ہے، وہ خبریں وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس لیے استاد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ تعویذ اس شرط پر دوں گا کہ بچی سے موبائل لے لو، FA سے چھڑا کر گھر کے کام کاج اس کو سکھاؤ، اور گھر سے ٹی وی صاحب کو نکال دو، تعویذ پھر اثر کرے گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ چشتی صاحب اگر یہ تینے چیزاں کر لی تو تعویذ کی لوڑ ہی کوئی نہیں، پھر تعویذ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ استاد صاحب قبلہ فرمایا وہ کجرا تینوں خود علاج کا پتا ہے کہ علاج مرض کا کی، خود تینوں پتا ہے علاج کی، اتنے بڑے میں لینا ہے جدو تینوں پتا ہے علاج دا یہ ہے کہ نال تعویذ دا بہانہ بڑھایا کہ تعویذ اثر نہیں کرتا، دین نو بدنام کرنا چاہتے، تو سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، میرا جوہر جو آشکار ہوا جہاں میں تونگری سے نہیں کلندری سے۔ کیا مطلب؟ اقبال فرماتے ہیں مسلمان تینوں پتہ ہے سبب جڑا ہے بندہ مسلمان پیسہ نہ ہوئے تے دلیل نہیں ہوتا، یہ نہیں مطلب کہ پیسہ نہیں ہے تیری دلیل ہے، نہیں، اقبال فرماتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ مومن دے اتے پیسے نہ ہونے کی وجہ نال زوال نہیں آ سکتا، مومن دے اتے زوال آتا ہے دین تو دوری کی وجہ نال آتا ہے۔ تو آج کی ہم نے یہ ملی جلی رسمیں ہیں، ان کی خرابیوں میں سے آخری بات اب کرتے ہوئے اب اسی پڑھے لکھے جس کو دانش بر کہتے ہیں نا لوگ، دانش بر یعنی جن کی عقل مر گئی ہے، قوم ان کو دانش بر کہتی ہے کہ یہ عقل والے ہیں جو تجزیے ٹی وی پہ کرتے ہیں۔ ایک بڈھے نے اپنے فرزند کو ولایت پڑھنے کے لیے بھیجا، مفتی صاحب نے آگے مثال لکھی، ایک بڈھے نے اپنے فرزند کو ولایت پڑھنے کے لیے بھیجا، جب برخوردار فارغ ہو کر وطن آنے لگا، یہ جو آپ کو جملے آپ پڑھتے ہیں بابائے قوم بانی پاکستان اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، وہاں سے برسٹر کیا، بھلا کیا، بھلا کیا، یہ ولایت کی بات مفتی صاحب لکھ رہے ہیں۔ فارغ اور وطن آنے لگا تو بڈھا باپ استقبال کے لیے اسٹیشن پر گیا۔ اب جس باپ نے بیٹے کو لندن بھیجا تھا نا ولایت میں پڑھنے کے لیے، اعلیٰ پڑھنے کے لیے، تو وہ واپس آ رہا تھا تعلیم مکمل کر کے، اب باپ بیچارہ گیا کہ چلو میرا بیٹا آ رہا ہے تو میں اسے لے آؤں استقبالیے کے طور پر، باپ لینے آ گیا۔ اب جب لڑکے نے گاڑی سے اتر کر باپ سے پوچھا ویل بڈھا تو کیسا ہے، یہ ترقی کا نتیجہ بیٹا دے رہا ہے، ویل بڈھا، ویل کا معنی ہے ہلاک ہو بڈھے تو کیسا ہے، اے بڈھے تو برباد ہو کیسا ہے، یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ اس لائق بیٹے کے دوستوں نے پوچھا، یعنی جس بیٹے نے اپنے باپ کو یہ لفظ کہے، بیٹے کے ساتھ دوست بھی تھے نا واپس آ رہے، دوستوں نے پوچھا بڈھے کی طرف اشارہ کر کے، یعنی اس کے باپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ اب بیٹا کیا کہتا ہے اپنے باپ کے بارے میں، بیٹا کنجر کیا کہہ رہا ہے؟ ویل بڈھا کو اچھا ہے، اس کے لائق بیٹے نے دوستوں سے پوچھا کہ صاحب حاضر یہ بڈھا کون ہے؟ اب فرمانے لگا، یعنی بیٹا باپ کے بارے میں، یعنی یہ میرا آشنا ہے، یہ میرا آشنا ہے۔ آشنا یہ دنیا کی جو کھوکھلی گندی محبت ہے نا، اس کے لیے لفظ آشنا بولا جاتا ہے، یعنی کوئی دے نال میرا اتنا دا تعلق ہے۔ دوسرے لفظ اے بڈھا جیڑا ہے نا، اے بیٹو،
पंजाबी मतलब बेटू बेटुआ जड़ा दे डू नू मिलावा डाला। अगर ये बुढ़ा हमारा शनासा है। अब बाप ने जब अपने फर्मा बरदार बेटे से इस्तकबालिये में ये लफ्ज सुने तो बाप ने अब जवाब क्या दिया? बुढ़े बाप ने कहा कि साहिबो, मैं साहिब बहादुर का आशना नहीं बल्कि इनकी अम्मा का आशना हूं, यानी इसकी अम्मी का मैं आशना हूं, इसका नहीं हूं। ये इस नई तहजीब के नतीजे हैं। अब ये थे ये लानत पढ़ने वाले। अब दूसरी तरफ दीन वाले देखें। हजरत मौलाना अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो सुल्तान गाजी मखदुद्दीन आलमगीर औरंगजेब अलैहिर्रहमा के उस्ताद और उस्ताद शाहजहां के यहाँ बहुत अच्छी मलामत में थे, यानी मौलाना हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबरीन सलफ सालेहीन में से हैं। उन्होंने तफसीर एक लिखी, तफसीर कुरान पाक के, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह थे इस्लाम, सलातीन इस्लाम में से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये उस्ताद थे मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। और उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने ये वसीयत की थी कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की ये वसीयत थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो। अब वफात पा गए उस्ताद, ये वसीयत थी, तो जब वसीयत जनाजे के ऊपर पढ़ी गई तो सिर्फ वाहिद वो आपका शागिर्द था जिसकी कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई थी, और वो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह खुद बादशाह है। तो उन्होंने उस्ताद की चारपाई के करीब बैठ कर अर्ज की, उस्ताद जी तुसी मैनू जाहिर कर देता, मेरा एक पर्दा है सी। तो वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो ऐसा बादशाह था कि जिसने दिल्ली में मस्जिद बनाई और मस्जिद को बंद कर दिया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, या मौला मैंने तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए मस्जिद बनाई है, मेरा महबूब आएगा मस्जिद का इफ्तिताह करेगा तो मैं मस्जिद का इसका दरवाज़ा खोलूँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए और उस मस्जिद दिल्ली के अंदर वो मस्जिद बनाई गई। और उस मस्जिद को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम रंजा से मकाम अता फरमाया और मस्जिद में आप तशरीफ ले आए और ख्वाब में फिर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, औरंगजेब उठा सा तेरी मस्जिद इफ्तिताह करके जा रहे। वो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो उस्ताद सन, यानी मुल्ला जीवन आप दे उस्ताद सन और आप शागिर्द सन। इन्हां दे बारे वाक़या लिखा है कि एक बारी जुमे का वक़्त था ते मौलाना मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद साहब अपने बेटे मुल्ला जीवन की खबर लवन वास्ते शाही दरबार आए। पहले वलायत वाले की तो सुन ली ना, उन्हें दीन वाले की सुन। तो बाप आए मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ते मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह नूं बादशाह का बड़ा कुर्ब हासिल आ और बादशाह आपका शागिर्द आ। तो तख्त के उत्ते जलवा फरमा सन मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के नाल। तो बाप आया वेखा भी मेरा बेटा किस रंग च तरबियत के हवाले नाल। तो जदों करीब आंदे वेख्या ना, मशहूर ये है कि एक बार जुमा के वक्त मौलाना के वालिद मामूली लिबास में जामे मस्जिद दिल्ली में आए। उस वक्त मौलाना शाहजहां के पास बैठे हुए थे। पहली साहब से उठकर भागे, अपने बाप की जूतियां साफ की, गर्दो गुबार आपके इमामा से झाड़ा और साथ और सवार लाकर वुजू कराया और खास जहां शाह के बराबर बैठा दिया, यानी जो बादशाह था शाहजहां उसके बराबर लाकर अपने बाप को बैठा दिया। पहले आपके जूते मुबारक को साफ किया और गर्दो गुबार को साफ किया और फिर जो हौज होते थे उस वक्त हौज पे लाकर वुजू कराया। जुमा के दौरान उस वक्त वहां बैठा दिया। तो ये क्या था? ये दीन
کا راستہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے تو دین کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو پوچھا اور کہا گیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ نماز کے بعد شاہ جہاں بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ ٹھہرو، شاہی مہمان بنو۔ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرا بیٹا آپ کے یہاں رہ کر مسلمان رہا ہے یا بے دین بن گیا ہے، پہچانے گا یا نہیں مجھے کہ میں اس کا باپ ہوں؟ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا۔ الحمدللہ بچہ مسلمان ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین میں آ کر سب کچھ پا لیا۔ آج ہم نے دین سے دور ہو کر سب کچھ گوا دیا، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ تمام طلباء، ہمارا یہ آج کا 5واں درس بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے اخلاق اور آداب کے حوالے سے اور دودھ پلانے کے حوالے سے، یہ آج کا ہمارا درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور آج ہم دوسرے درس کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے تمام بچے سیدھے ہو بیٹھو۔ 2 بچوں سے آج 3 بچوں سے آج ہم جو اسباق آپ کو بتائے تھے وہ پوچھے جائیں گے، اور اس میں آپ تمام جو بچے 3 کے نام لیے تھے وہ اپنے ذہنوں کو ادھر متوجہ کر لو، جس میں ہم آپ 3 بچوں سے پوری نماز جنازہ کی تفصیل پوچھیں گے۔